رسی کے ڈول کے آسرے تے آئے ساڑھے آسرے تو رسی کے ڈول کے آسرے تے آئے تو یہ سوچ کے آیا تھا جاؤں گا رسی ہوگی ڈول ہوگا چرخی لگی ہوگی کھینچوں گا نکالوں گا پانی پیوں گا ان کا توکل میں تو شادی گفتگو کرنی میں نے دوڑی وہ تیرا جو توکل تھا وہ رسی اور ڈول پہ تھا وہ مجھ پہ توکل کر کے آئے فریج اس دن تو ہی میرے تے توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی تے بھیجوں گا بات یقین کی ہے کہ یقین کتنا ہے سب کچھ ہے لیکن کیا ہے یقین ہے اسی لیے کئی بار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا آپ فرماتے ہیں یقین مثل خلیل آتش نشین مار دا نام لائے کہ چھال نہیں سڑنے لگا یقین مثل خلیل آتش نشین یقین اللہ مستی خود بزینی اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقین پیدا کرے وہ سارا کو دیا ہے یقین نہیں ہے اسی لیے نا وہ یہ انڈیا کے ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ بحیق رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا کمال کیا آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ خالی کوئی نہیں کیا ہے بھیکا خالی کوئی سب کی جھولی لال یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے نہیں سب کو دے کے بھیجا اس میں بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال گرا کھولنی کوئی نہ جاندا ہے سوجا سارے جنگال ہیں گرا نہیں کھولن ڈی گنڈ مار بیٹھے دیا آپ کی انہوں گنڈ کھولن نہیں ڈی ہے سارے دی چولی چلال نہیں گنڈ نہیں کھولن ڈی گنڈ کس طرح اور میں نے کہا ہے نا یہ سب کی بات ایک ہی ہوتی ہے ہاں الفاظ جدا ہوتے ہیں مفہوم سب کا ایک ہوتا ہے شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال گرا کھولنی کوئی نہ جاندا ہے سوجا سارے ہی کنگال پھر میاں صاحب بولے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا شاہ بحیق کیا کہتے ہیں لال ہے میاں صاحب کی کہتے ہیں سونا ہے الفاظ جدا ہیں مفہوم دونوں کا ایک ہی نکلے گا میاں صاحب نے تھوڑا راز اور کھول دیا آپ کیا کہتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے کہتے ہیں سونا ہی تیرے اندر لبنا ایویں کوئی نہیں ہوا ہے عرض کیجیے دور لبے گا پھر کہ آئے آپ پھر لکھتے ہیں فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی اڑ جاوے گنڈ دلی کھلنی دے پانچ وقت دی نماز گنڈ کھلنی دے ذکر نہ گنڈ کھلنی درود نہ گنڈ کھلنی چنگے اخلاق گنڈ کھلنی کسے ماڑے دے کام آنا پھر ویکھو آدھ رہی وہ غالب نکاح نہیں تھا بدل کر بھیج فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں ایسے اج ہے یہ میرے دادا بھی مرشد کا شعر آپ فرمایا کرتے تھے اج ساری کھلے راہ اے ٹو کنو کھڑے ٹکنے نہیں تر پئی تے منزلاں مک جاون گھر بیٹھیاں دے پہلے مکنے یقین ہمارا اللہ ہے ہمارا اللہ سنتا ہے ہمارا اللہ دیتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام زندہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام قادر و قادر امتی جو کرے فریاد حال دار ممکن نہیں خیر البشر کو خبر واضح نہیں مار دے دے اجی کیا دو دن پانی پا لیں گے دال جو روڑے پا لیں گے اللہ کے رسول کو نہیں مگنا کوئی اینج بتا لیں گے مانگ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے یہ جہاں میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے کھڑی شریف تو جہاں بیٹھ کے میاں صاحب دکھا کرتے تھے سخن اللہ حضرت آپ سب کو دعوت ہے یہ نہیں کہ صرف مولویوں کو دعوت ہے صرف پیروں کو آپ سب کو دعوت ہے اللہ نے دعوت دی آؤ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بندے کر میں آسمان کے لیے بنایا ہے غور تو کر میں نے چاند کس طرح بنایا میں نے سورج کس نہیں غور کرتے اللہ میں کیا کرتا ہوں اگر تھی پنڈا نے چاہو نا سانو شہر والے وہ نظارے نہیں میسر جڑے تمہیں پنڈا والے میسر نے چاہو تو سارے ہی اللہ دے عارف ہو جاؤ یہ دیکھو نا میں اب آپ کو چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں یہ قبلہ یہ حال کتنے کا ہوگا مرلے کا ہوئے گا مرلہ 1.5 مرلے کا نہیں چلو لا لو مرلہ 1.5 مرلہ لا لو 1.5 لا چلو جی 2 لا لو
یہ آپ کا 2 مرلے کا حال ہے، ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 4 ہی ساتھ پلر، 4 دیواروں نے اور 4 پلروں نے آپ کا یہ 2 مرلے کا حال اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، گاڈر بھی ڈلے ہوئے ہیں، ٹی آر بھی ڈلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بندہ ہے اس طرح کا تو یہ دعویٰ کرے جناب 4 قدم کٹ دے اور 4 پلر بھی کٹ دے، میں چھت کھڑا کے دسا کھڑا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، ناممکن ہے حضرت جی۔ اور سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنس لتاں اتنے کر لے، سر تھلے کر لے، پھر بھی نہیں کھڑا سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں دعوت دیتے ہیں وہ بندے سے تیرا 2 مرلے کا چھت 4 دیواروں اور 4 پلروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، کبھی باہر نکل کے سر آسمان کی طرف کر کے تو دیکھ، ہیں دیکھ تو صحیح، اور تیرا 2 مرلے کا نہیں کھڑا ہوتا، میں نے ساتھ کھڑے کر رکھے ہے حضرت۔ کوئی آپ کے فیصل آباد میں کوئی پلر ہو، ہمارے سیالکوٹ میں تو نہیں ہے کوئی۔ آپ نے کبھی گوجرے میں کوئی پلر دیکھا ہو آسمان کے نیچے؟ آپ نے سمندری میں کہیں دیکھا ہو؟ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ دعوت دیتے ہیں علم ترو کا، چلو میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، اینا میں کو مولوی اپنے کو غلط نہیں آتا۔ اللہ قرآن میں کہ علم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تو نے نہ دیکھا کیفا کیوں کر خلق اللہ، اللہ نے بنا دیا 7 سماوات طباقا، تیرا ایک چھت کھڑا نہیں ہوتا، اور دیکھ اوئے اللہ نے بغیر پلر کے بغیر سہارے کے ایک نہیں 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ ہم نہیں غور کرتے، میاں محمد صاحب کی ساری شاعری پڑھ کے تو دیکھو، لیکن کریں کیا حضرت؟ ہم میاں صاحب کو سنتے بھی چسکے کے لیے، پڑھتے بھی چسکے کے لیے حضرت، سمجھنے کے لیے تو نہ کبھی ہم نے پڑھا نہ کبھی ہم نے سنا ہے اس کو۔ میاں صاحب کا ایک شعر بندے کو اللہ کا قرب دیتا ہے۔ ہاں لکھا میاں صاحب، آپ فرماتے ہیں قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بنندا۔ حضرت جی یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا، یہ فیصل آباد میں نہیں بنا، یہ لاہور میں نہیں بنا، یہ سیالکوٹ میں نہیں بنا۔ یہ فیصل آباد میں نہیں بنا جی، ہاں یا اس طرح نہیں ہوا کہ جب بندہ بنانا تھا تو سر جو ہے وہ کہیں سے منگوایا گیا، گوڈے کہیں سے منگوائے گئے، دل کہیں سے کچھ بھی نہیں آیا حضرت۔ کیا ہوا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ایسا شانوں والا ہے ماں کے پیٹ میں بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت جی کتے کہیں جا کے ہو ہی جاتا ہے کسی کی شکل کسی سے مل جائے جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں اس کی تخلیق بے شکل تو دور کی بات رہ گئی حضرت جی، بنانے والے نے ایسا بنایا کہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی کے انگوٹھے سے نہیں ملتا حضرت۔ وہ کسی کو تو چھوڑو یار، وہ اپنے دایاں بائیں سے نہیں ملتا ہے، کیسا بنایا اس نے؟ تو ہم غور نہیں کرتے، لیکن میاں صاحب آئے کیا فرماتے ہیں قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بنانا، پتھر دے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندہ ہے۔ بس سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، چاند کو کوئی تار نہیں لگی لیواٹر کی، بس اس کے رنگ ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، پھر وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، ہم نہیں غور کرتے، کسی نے لکھا تھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی کہ ہے جنہیں دن چاڑیا تم پھر رات باشی، کوئی تو ہے جڑا کل پھر دن چاڑے گا، ہے کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لبن حضرت جی اسی انہوں غلط جگہ دے دیا، وہ تمہیں قرآن میں ملے گا، وہ تمہیں ذکر میں ملے گا، وہ تمہیں مسجد میں ملے گا، وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے ملے گا، وہ ماں باپ کی خدمت میں ملے گا تمہیں حضرت، وہ کسی ایم نہیں ایم پی کی چمچا گیری سے نہیں ملے گا۔ تلاش اسے نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھیں سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ غور کیا کرو دیکھو نا یہ کیڑا ہے مجدہ والا دباؤ دودھ کا بنیا، وہ کون ہے جڑا خون دودھ بنا لیا ہے، کون ہے، کیسا شانوں والا ہے۔ زندگی حضرت بڑی قیمتی ہے، انہوں ضائع نہ کرو، انہوں ضائع
ابن میاں صاحب نے کتنا دکھ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کالے باغ مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے اتنے چٹے آ گئے تم بھی بات نہیں آتے تم بھی بات آتے چٹے ایسے بھی آئے نا. علماء بیٹھے ہیں. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے تھے. اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں تھے. جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں اگر اللہ جنت میں قادر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے. سب سے پہلے اللہ کے خلیل کو سفید بال ہے تو اللہ چاہے تو بھی نہ, لیکن کیا ہے ساڑھے دیکھ مہربانی کر چھڑی پیغام رکھ لیا ساڑھے جمدے میں داڑھی کوئی 10 سال دن داڑھی کوئی 15 سال دن داڑھی کوئی 17-18 سال کی داڑھی شروع ہوئی ہے. پھر جا کے جناب 40 کے بعد چٹے شروع ہوئی. 30 سنیا لگ بنایا ہوئے بندیا بعد آ جا ہوں تو 40 بال بعد آ جا ہوں تو ٹلنڈے آ جائے اکھاں کمزور ہوں تو بعد آ جا ہوں تو ٹلنڈے آ جائے گوڑیاں جو پیڑا اور بعد آ جا ہوں تو ٹلنڈے آ جائے. لیکن کی حضرت جی جو ٹلنے ہیں جو بدماشی بنتی ہے تو کوڑ بن بنتا ہے نہیں. کالے بال مسافر چٹھے انڈے دیتا ہے میں ابھی باغی آ گئے تھے. حالانکہ میں نے بہت چھیتی آئی, میری عمر صرف 35 سال ہے. شکر ہے الحمدللہ. کالے بال مسافر چٹھے انڈے دیتا ہے. ایک محمد بخشا موت سنی آئے. چٹے بال نہ سمجھی گیا موت کا سنی آیا ہے کہ بندے تیرے کو کوئی چانس نہیں ہے. تو کوئی 17 کا نہیں ہے, تو 25 کا نہیں ہے, تیری عمر ہو گئی ہے. اور یہی بات بابا صاحب نے بھی کی. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا, پکا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی. انہوں دن گئے تیاری کر اس لیے رہی ہاتھ جوڑ ساتھ خدا کا واسطہ نماز میں چلے اور مولویوں نے لڑائی نہ پاؤ پیار پاؤ. نماز سیکھو نہیں, سب نماز نہیں پڑھنی آتی. نماز سے رہی چیز ہی بکری ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. اسی نماز کتنے پڑھ رہی ٹکرا مارنا نہیں ہے. ہم نے کبھی سجدے کا مزہ ہی نہیں کیا. ہم نے تو کبھی رکوع کا مزہ ہی نہیں. کبھی تاری تو کرو رکوع کو خود پہ. دیکھو کیا کیا رہے ہو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے, کیا کہہ رہے ہو لے یا اللہ جٹ گجر بٹ رائیں بٹو چھٹو سب ہو پہ آئی اے میں نیواں ہو گیا ہوں, اے میں نیواں ہو گیا ہوں. اور کیا رہا ہے سبحان ربی العظیم ہے. اچھا پھر بات نہیں بنی اور نیواں ہو گیا. نک بھائی بندے خاندان بڑھوا چھڑتے ہیں جناب, نک نہیں سے کوئی. لیکن سجدہ کس کو کہتے ہیں غایت تذلل تذلیل کی آخری یاد. وہ نک بندہ کہتا ہے بڑھ کتے سارا کچھ نک رہنا چاہیے, لیکن کی یہ لے یا اللہ نک بھی لا چھڑے تھلے, اللہ نک بھی رکھ چھڑے تھلے. کی کہتا ہے سبحان ربی اللہ. لیکن ہم نے کبھی سجدے کا مزہ ہی نہیں دیا. سر رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں کہاں ٹھنکے مارنے ہیں تھلے نہیں ہے. نماز کا مزہ کبھی نماز کو تاری تو کرو. حضرت یہ حضرت ویسے کرنی, ان کو پتا تھا نماز ہے کیا. عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں آ کے کیا کہتے تھے, وہ ایسا آج قیام کی رات, ساری رات اللہ کے حضور کھڑا رہا. اگلی رات آنی تو کیا کہنا, وہ ایسا آج رکوع کی رات ہے, مختصر سا قیام کرنا رکوع میں چلے جانا, ساری رات رکوع میں گزار دیں. اگلی رات آنی تو کہنا وہ ایسا آج سجدے کی رات ہے. حضرت سیدہ خاتون جنت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا کریم علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا لکھا ہوا ہے, ہر رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی. بابا جی کہنا آسان ہے, کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہم سے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی گئی کوئی. ہم تو عشاء کی 17 رکعتیں پوری نہیں پڑھتے. وہ بھی آ کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں حضور کے شاہ شاٹ کر کے پڑھنی ہوئے تھے کیوں پڑھا گے. 1000 نوافل کو بچوں کا کھیل ہے. لیکن کیا ہے سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. اور یہ نہیں کہ جب اذان فجر ہوتی تو اللہ مجھے معاف فرمائے کوئی ایسا فکرہ جس طرح ہم تراویحیں پڑھ کے کہتے ہیں وہ یار آئے مولوی صاحب نے تھکا ہی چھڑے, وہ آئے مولوی ہونے بڑے ہی لمحہ پڑے. اس طرح کی کوئی بات نہیں, بلکہ کیا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی حضور عرض کرتی یا اللہ اور کوئی راتیں اندھی بنا کے فاطمہ کا سجدہ مکمل ہوئی. ہمیں کیا ہو گیا یار, ہم تو مسجد میں آتے بعد میں بھاگ تو پہلے حضرت یہ رب کا گھر ہے. یہ سب من دخلہ کانا
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہاں اس کو مسجد سمجھ کے نہ ہو، ہم تھوڑے ذرا بندے سادے ہیں نا، ہاں اس کو یہ سمجھو ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. نماز کا بھی تھوڑا سا بدل لو، یہ نہ کہا کرو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نہیں نماز پڑھنے چلے ہیں اور نکل جائیں، بلکہ یہ کہا کرو اسی اپنے رب کو یاد کر کے چلے، تاکہ ذہن میں یہ بات ہو میں یاد کرنا، صرف ٹکرے نہیں مارنی کوئی، اس کو طاری کرو خود پہ. پھر دیکھو حضرت جی مزہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. پڑھو وقت بہت تیزی نہ ہو سکتا، اسی ایسے کو لڑن کو نہیں آئے ہیں، ہاں اسی ایسے اللہ کی عبادت کرنا، اسی رابطوں سے رابطے میں سے راضی کرنا. پھر دیکھو حضرت جی وہ جہاں میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھ کے کارخانہ قدرت پہ غور و فکر کیا کرتے تھے. میاں صاحب کے ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کگی، وہ بیٹھی تھی، اس نے انڈے دے رکھے تھے. تو چنگا مسایا، ٹھیک ہے، دونوں ذکر الہی میں مشغول. ہوا کیا، ایک شکاری اس طرف آ گیا، اس کی نظر کگی پہ پڑی، فاختہ پہ، بڑا خوش ہوا، انہیں کہا لے میں دوپہر دا ڈانتے ہو گئی چنگی پلی کگی ہے، کگی اکھاں بند کر کے بو ڈال اور جڑا نا وہ اللہ دے ذکر چ مشغول، پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ہر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ دا ذکر کرتی ہے. وہ سینہ دے جڑی بول جاندے اے ذکر تیرا گلشن شن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سر و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. گنجوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، قائم ہے تجھی سے حسن چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. دیکھا کرو غور سے دیکھا کرو، وہ کون ہے جس نے یہ رنگ بھری، وہ کون ہے جس نے گلاب کو لال رنگ دیا، وہ کون ہے جس نے موتیے کو یہ میرے سوٹ والا رنگ دے دیا ہے، وہ کون ہے جس نے گلاب کو بکری خوشبو دی، وہ کون ہے جس نے موتیے کو بکری خوشبو دی، وہ کون ہے جس نے ٹنڈے کو بکھرا ذائقہ دیا، وہ کون ہے جس نے کدو کو بکھرا ذائقہ دیا، وہ کون ہے جس نے آم میں اور میٹھا بھرا، وہ کون ہے جس نے آلو بخارے کو اور ذائقہ دیا. بھائی کوئی ہے تو صحیح نا، اور وہ کوئی نہیں ہے، وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے جو زمین سے ہمارے لیے کیا کیا نہیں نکال رہا ہے، جو زمین سے ہمارے لیے کیا کیا نہیں نکال رہا. تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے جو ہے نا بھی ذکر میں مشغول ہیں اور کگی بھی ذکر میں مشغول. شکاری آیا، اس نے جناب وہ ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا، کھینچا. اس سے پہلے وہ تیر چھوڑتا. یہ اللہ کے گھر میں ہے، اگر اللہ پاک کسی کو کچھ بھی نہ دیتے تو اللہ پھر اس کو بہت کچھ دے دیتے. یہ آئی ہو تو وکری بات ہے، باقی یہ جو پرندے ہوتے ہیں اس میں بڑی مدار ہوتی ہے، وہ اندر سے جس مدار ہوئی، گھنٹی بجی، قطرہ 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 قطرہ، کگی نے آپ کھولی تھے سامنے شکاری، انہیں جناب ڈاری بنی تھے درخت باہر. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھا کہ اوپر ایک باز چکر کاٹ، اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے کہ کب یہ دانہ لینے کے لیے باہر نکلے اور میں اس کو جھپٹوں، کیونکہ ابھی زیادہ باہر نہیں گئی تھی، تھوڑا ہی نکلی تھی. جب اس نے دیکھا نا تو واپس درخت میں آ گئی. ارے یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا، آخری شعر میں پڑھ دوں گا بس، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹوٹل 11-12 شعر ہیں، اب ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، تو میں اس لیے میاں صاحب کے شعر، کیونکہ میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا. اب وہ زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، واپس آ گئی اور درخت میں آ کے نا اس نے کیا کیا جو ہم نے چھوڑ دی، اپنے اللہ کو پکارا. میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، بدی کے کان ہیں، دور سے بھی سنتے ہیں، میاں صاحب سن رہے ہیں. اب کگی عرض کیا کرتی ہے، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے، سنے ہیں جو چاہے کر سکنا. اب آگے سے آواز کیا آتی ہے جس کا کگی یہ کی جانی ہے ساڑھے. عرض کی تھی، یا اللہ تیری ماڑی کگی دو دشمنہ نے پھنسی ہے، نہ اڈا ماری جاواں، اڈا ماری جاواں، نہ اڈا گی شکاریت مرا گی، اڈا گی عبادت مرا گی. عرض یہ ہے بچا سکنا ہے. پھر آگے سے پھر جواب کیا تھا، او کگیے وہ دو مارن والے کی نے اور سارا زمانہ نہیں مارن آ جائے جی اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں گے. تو ویکھ ساڈیاں قدرتاں دے تماشے، تو ویکھ ساڈے رنگ ہیں.
घुग्गी जम के खलो गई, शिकारी बड़ा हैरान हुआ, भाई इसको क्या हुआ। उड़ी तो फिर वापस आ गई और बैठ भी सामने टानी पे जम के गई है। शिकारी के दिल में ख्याल आया इसको इसकी मौत खींच लाई है, लेकिन शिकारी को तो पता ही नहीं था इसने पुकारा किस जात को है। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जम के बैठ गई। अब तीर तो पहले चढ़ा हुआ था, उसको खींचा, निशाने पे रखा, ठीक है जी, और उसने तीर घुग्गी के निशाने पे छोड़ दिया। अब ज़ाहिर है आप गन का भी फायर करें ना, थोड़ा सा वक्त तो गोली नाली में गुजारेगी ना, फिर ही बाहर निकलेगी ना। इसी तरह थोड़ा सा वक्त तीर ने भी कमान में गुजारना था, फिर ही बाहर निकलना था ना। अब जो वो वक्त था ना जो तीर का कमान में गुजरना था, तब क्या हुआ, हुक्म इलाही से आकर एक सांप ने शिकारी के पाँव पर डस दिया। यहाँ तो चूंटी काटे ना, यहाँ तो भिड़ वो पीले रंग की जड़ी होती है, जिन्हें तो मुड़ी कहते हैं, वो भाई बंदे की वो जान निकाल देती है। तो ज़ाहिर सांप डसे तो फिर तो अच्छी खासी दर्द होती है। जब सांप ने डसा ना तो क्या हुआ, दर्द हुई। तो दर्द होने की वजह से एक झटका लगा, इस तरह हुआ, और इस तरह होने की वजह से जो तीर वाला हाथ था ना वो ऊपर को हो गया और तीर ऊपर को निकला और जाके क्या हुआ, बाज को लगा। बाज तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। दोवें मोए पे मियाँ साहब बैठे ने वेखते ने, घुग्गी उत्ते बैठी। अब ये आखिरी शेर मैं पढ़ देता हूँ। मियाँ साहब सारा तमाशा देख के फिर लिखते क्या हैं, लिखते हैं घुग्गी रही अथां खलोती। ठीक है, हमारे पंजाबी में लफ्ज़ है ओथे, तो ओथे ज़रा मीरपुर गया तो बदल के अथां हो गया। हमारी पंजाबी में अगर कोई बंदा आए ना मिलने के लिए, मसलन वो फैसलाबाद है, मैं उसको फ़ोन करूँ भाई कितने में, ओके जी मैं फैसलाबाद है, मैं कहूँगा भाई तू ओथे ही नहीं, मैं आऊँगा। उतों की बन गया अथां। मियाँ साहब क्या कहते हैं, घुग्गी रही अथां खलोती। और भाई जिसको दो मारने आए थे, शिकारी बाघ जिसको दो मारने आए थे वो वहीं खड़ी है, मौत को भी मौत आ गई। घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। मर्जी रब दी होनी है मियां, मर्जी रब दी और ओदी मर्जी की है। बड़े बड़े असी कहते देखे भाई जी, जड़ा भी कोई ए याद रखियो, एंड टैना ही है, एंड टैना ही है। बड़े बड़े असी कहते जोरावर सराणी बेवकूफां दे नौकर रहते दानशमंद अपने अल्लाह नाल हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जिक्र करो, जिन्हें जवान मुझे बैठे पुत्र अपनी जवानियां की कदर करो, बड़ी नेमत दर जवानी तोबा करदम शेवा एक पैगंबरी जवानी च रब नाल लो लाना है, अंबिया दा तरीका है। नबी गुनाह नहीं करते, नबी मासूम होते। इतने तोबा तो मुराद अल्लाह नाल लो लाना है। दर जवानी तोबा करदम शेवा एक पैगंबरी लो लाना। और याद रखिए जमीन होनी चाहिए, कोई बुरी गल नहीं, लेकिन हज़रत जी इस वहम च ना बैठ जाओ जी मेरे को पहली जमीन है, तेरे को कोई भी जमीन नहीं है, तेरे को कोई जमीन नहीं है, तेन वहम ही है भाई। हाँ, मैं एक दफ़ा गाँव में गया, मैंने ये बात की, उसे एक चौधरी हुई बैठे हैं तुर यानी पग बनी, उठ खलोते जनाब गुस्से मेरे लड़न, नहीं मौलवी जी हूँ साबित करके जाओ मेरे को ऐनी जमीन है, हूँ साबित करके जाओ कि जमीन मेरी नहीं है। मैं बाबा जी साबित करूँगा, मैं बल्कि यह नहीं साबित करांगा ताड़ी, बल्कि तुहानू मैं वो भी दस के जावांगा कि जेडे जमीन उत्ते तुसीं खुस्सा पा के इंजन टुरदे हो ना, जे तुसीं रब दे रसूल नूं राजी ना कीता तो जमीन ने तुहाडे नाल करना की। मैं हुण तुहानू अज भी दस के जावांगा बाबा जी। हाँ, बाकायदा तफसीर में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में ना जिस तरह भी होता है, हज़रत गर्दनें उतर जाती हैं, बंदे मर जाते हैं ज़मीनों पर, कभी ना इसके लिए मामला करना। और ये हदीस तो मैं सुना के जा रहा हूँ, आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, अगर दो भाई ज़मीन के लिए आपस में लड़ पड़े और एक भाई जिसको पता है कि मैं हक पे हूँ, मेरा हक क्या ये, लेकिन क्या है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के डर से उससे लड़े ना, झगड़े ना, गर्दन न मारे, गोली ना चलाए, बल्कि अपने हक से दस्तबरदार हो जाए कि नहीं भाई लड़ाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। हुजूर ने फरमाया यहाँ उसने छोड़ दी, मैं जन्नत में अल्लाह से लेके दूंगा उसे। ये हाँ हज़रत जी कदी ना घाटे यार तो छड़नी है, ओ ले ली हो भाई, तो छड़नी हुई है। वो लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज समझ हज़रत असल में थोड़ा मसला हमारे लिए ये बन गया है ना, तो
راہ پانے والا کو اللہ کا ولی سی اللہ ہم کئی بار فیصلہ آباد آئے میں نے اس کو کہا بھی ہے لیکن وہ بس تو بادشاہ آدمی سی انہیں سانوں 1.5 گھنٹہ جڑا نا وہ ساڈا انہیں سانوں عبد الحکیم موٹر وے کے پاس گئے اللہ میں فیصل آباد گوجرات سمندری بڑے پروگرام کیے ہمیں تو حفظ ہے ساتھ میں نے کہا بھی ہے اس مرد کلندر کو میں نے کہا بھائی یہی نہیں انہوں نے کہا نہیں کبھی جڑا نا وہ دلوں آؤ وہ پھر اب یہ بھی کیونکہ فیصل آباد بھی جو پروگرام ہے نا ان کے پاس بھی صرف ایک تلاوت ہے اور ایک نعت خواں ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہاں سے فیصل آباد کی ہم نے آگے چڑھا والا روڈ پہ جانا ہے تو اچھا خاصا ٹائم لگے گا لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو جی ہوں اسی آئے ہیں تو اسی بھی نہیں جانا ہے اکھاں تر کر کے ہی آواں گے ان شاء اللہ اللہ کا شکر ہے ہوئی نہیں تک ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ آپس میں لڑ پڑے دو بندے ظاہر ایک حق پہ تھا ایک جھوٹا تھا وہ بڑے بزرگ سارے بیٹھے بھائی اس سے پہلے کہ کوئی گردن اترے کوئی لڑائی ہو کوئی بندہ مرے کوئی نقصان ہو چلو کہنا میں کوئی فیصلہ کریے وہ فیصلہ کیا جو جھوٹا تھا وہ مانے ہی نا میں نہیں مانتا کوئی آخر میں بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں نفس نفیس موجود ہے چلو چل ان سے فیصلہ کرواتے ہیں وہ سارے آ گئے جناب آگے کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے زید کہتا ہے میری ہے بکر کہتا ہے میری ہے اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ دونوں میں سے کس کی ہے کیونکہ بھائی بڑوں کی مجلس کے بزرگوں کی مجالس کے کچھ آداب ہوتے ہیں وہاں بھی کوئی ایسا ہی میری طرح کا منہ پھٹ بیٹھا تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا حضرت انج کرو کلیاں کر کے نا دوئیں کی گل سنو تنہوں پہ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی اور مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دیا میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا ہاں بھائی نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے نبی نبا سے بنا ہے نبا کا معنی خبر ہے اور یہ پنکھا لگا ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے خبر وہی ہوتی ہے جو آسمانوں کے اوپر دی جاتی ہے وہی خبر ہوتی ہے یہ خبر تو میں بھی دے رہا ہوں کہ یہ پنکھا لگا ہے یہ سامنے کیمرہ لگا ہے یہ خبر تو میں بھی دے رہا ہوں نہیں بھائی نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے آپ نے سب کو لیا اور چلے گئے زمین کی نشاندہی کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے زمین کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ بکر دعویٰ کرتا ہے میری ہے اب تو ہی حقیقت حال سے آشنا کر کے دونوں میں سے کس کی ہے تفسیر میں لکھا ہے زمین بول پڑی سبحان اللہ کے نبی علیہ السلام سے کلام کیا اور کلام کی ابتدا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں ہی اینڈ کرنے لگے ہوا اور کلام کی ابتدا بھی اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے کیا سلام پیش کیا پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ادوں ہی جھوٹ بول دے نہ میں دیاں نہ میں وہ دیاں انہاں کو تیاری کرن دو ہی میرے اسی ساری زندگی یہی کھیڑتے رہنے اینے کلے میرے بابا تیرے نہیں ہے کلے وہ نہیں میرے تینوں نے عارضی طور پہ دیتے ان قریب کلے اوتھے ہی ہونے نے تو کلیاں دے جا سمانا ان قریب کلے اوتھے ہی ہونے نے تو جا کلیاں دے سمانا ہاں حضرت شکر ہے جزا ہے کہ اسی کلیاں دے تھلے نہیں اسی کلیاں دے اتھی ہاں اس موقع میں غنیمت اپنے رب اپنے رب اے بہانے لانے چھڑ دو نماز دی دعوت دو بہانا محفل علماء کو بہانا درس سے صدو بہانا لیکن جی جانا ہوئے نا سارے یا مجھے نہیں بہانا کوئی جی جانا ہے نا سورے پھر کوئی بہانا نہیں مسیطیں آن لی تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں وہ تو کتنی دیر دیے بہانے لگائے گا بڑے بہانے آتے ہیں تجھے بڑے تو نے بہانے تراش لیے کتنے بہانے لگائے گا ہیں میں آپ کوئی اسرائیلی بہانا ہے کہ نہیں ہے میں قبلہ اس دن ہمارے سیالکوٹ میں ختم تھا مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے ختم کی کوئی بچہ نا جیسے قبلہ نے تلاوت فرمائی نعت شریف پڑھی 10-11 سال کا بچہ تو اس نے بڑی اچھی تلاوت کی تو میں نے جو اس مسجد کے امام و خطیب تھے ادائیگی بڑی اچھی تلفظ بڑا اچھا لہجہ بڑا پیارا تو میں نے پوچھا میں نے کہا کون ہے بچہ مجھے تھا شاید جو ادھر کے امام و خطیب تھے ان کا بیٹا ہے تو مجھے کہنے لگے حضرت ہے جڑے بندے دے تسی ختم تے آئے ہو نا وہ بڑا پتر تے ایس تھلے ایک اور 2 اور منڈے 23 سال کی چھوٹی بچی تو میں ڈر گیا آپ سچ بتانا حضرت کہ اس پیو کا دل کیتا ہونا ہے 11 سال کا پتر چھڑ کے جان اس پیو کا دل منیا ہونا ہے 3 سال کی دھی چھڑ کے جان لیکن حضرت کی جو ٹائم آنا ہے کوئی بات نہیں
کوئی بہانا نہیں جی میرے بچے چھوٹے ہیں نا بھائی، کوئی بہانا نہیں جی میں تو پیری بھی جی میری تو فصل پہ آ نا، کوئی تیرا بہانا نہیں سننا ہوگا جی میری تو دھیاں جو آنے بیاہ والی ہیں، کوئی تیرا بہانا نہیں سننا، خدا دا واسطہ ہی مسیح آتے بھی بہانے لانے چھڑ دے، جدو سرکاری آرڈر آنا ہے کوئی تیرا بہانا نہیں۔ پھر میاں صاحب نے اس کو لکھا بھی، آپ فرماتے عذر بہانا چلنا نہ نہیں، کیوں بہانے لان، کیوں داڑھی نہیں رکھتا پیا، کیوں نماز نہیں پڑھتا، کیوں گالا کٹنا ہے، کیوں واجاتی کے رستے سے ترے ہیں، کی کریں گا جو اسرائیل علیہ السلام نے تینوں بلان ہونا ہے، کیڑا بہانا لانا ہی ہونا، انہوں نے تیرا کوئی بہانا نہیں سننا، عذر بہانا چلنا نہیں، وہ جو آخر سو کریے دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کنو کل کل مری، یا تو کوئی پیٹ چو بندہ اٹھ کے بولے نا کوئی سان ایتھے جے ہے جی میں نہیں ٹہنا ہے، وہ تو دوجی گل کر لیں حضرت جی مندے ہو ٹہنا ہے پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے، پھر کیوں رب سے رسول کی گل نہیں منتے ہیں۔ میرے پیرو مرشد فرماتے ہوتے سن بابا قبر دے پکھے اج وکدے نہیں پہ خرید لے، اج قبر دیا لائٹاں وکدیاں نہیں پہ خرید لے تو میاں قبروں نہیں لبنا کھ، ہاتھ جوڑ کے پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیتا گل اتوں شروع کریں گے۔ دوسری گل یہ کو رستہ پوچھے تو صحیح دسنا، دیکھو رستہ پوچھے تو صحیح دسنا، غلط نہیں دسنا جی، بڑے پریشان ہوئے آج مجھے پریشانی یہ دیکھو نا ماشاء اللہ بھریا مجمع دل نرم ہوئے نے اکھاں نم ہو گئی دیا، نہیں میرا دل کرتا بھی میں چھڈا، لیکن ہے کہ پیچھے بھی پریشان نہیں ہوئی بچارے، ظاہر انہیں کل نہیں کہ انہوں نے نعت خان نہیں سی، انہوں نے صرف ایک تلاوت ایک نعت تو بعد بیان سنا، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیتا، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سب نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔